سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اسلام کی جامع تعریف اور کی جائے تو ان دو لفظوں کے اندر پورا اسلام بیان کیا جا سکتا ہے. پوچھا جائے اسلام کیا ہے تو اس کا جواب آئے گا کہ اسلام جو ہے حسن معاشرت کا نام ہے. حسن معاشرت کا نام ہے. حسن معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ معاشرت رہن سہن سوسائٹی آدمی رہتا ہے نا، رہنا سہنا یہ سارا اس کو معاشرت کہتے ہیں. یعنی ریلیشن انسان کے پورے جو کچھ اس کو معاشرہ کہیں گے. تو حسن مطلب کیا ہے کہ بہترین قسم کا معاشرہ، بہترین قسم کی سوسائٹی، اس کا نام اسلام ہے. اور اگر حسن معاشرت کو پوچھا جائے کہ وہ کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے تعریف کہ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خلق خدا کو تکلیف نہ پہنچائے. یعنی اس سے کسی انسان کو بھی، کسی بھی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اسلام، اس کا نام اسلام ہے. اور صحیح چلنے والوں کی تعریف اسلام پر یہی ہے کہ ان کا جو اخلاق بہت بلند ہوتا ہے. تعریف ہے ان کی کہ ان سے کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. بھائی اصل مقصد جو اسلام کا یہ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں کروبیاں. کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا، وہ درد دل کے ساتھ پیدا کیا ہے، دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کیا ہے. اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا تو فرشتے کم تھے. کروبیہ کہتے ہیں فرشتے کو. کیسے کیسے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. تو یہ تو نہیں تھا کہ ہم آئیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے. ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی آزمائش تھی، میں نے مخلوق جو پیدا کی دنیا میں. مقصد پہ یہی پتہ لگتا ہے انسان کو. حقیقت یہ ہے کہ اسی سے انسان کی آخرت کی بھلائی کی ضمانت موجود ہے اس کے اندر. کتنی ہم عبادات کریں، کتنے کچھ کریں،
لیکن کام کس سے بنے گا؟ جا کے انسان کے اخلاق سے بنے گا، حسن اخلاق سے۔ رات کا تہجد جاگنا بہت آسان ہوگا، لیکن اخلاقی عمل کو کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا دشوار ہے، اور کام ان سے بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کی تعریف کر رہے صحابہ نے کہ ایک عورت ہے اور صوم و صلات کثرت سے ادا کرتی ہے، یعنی کثرت سے مراد یہ تو 5 ہی فرض ہیں نمازیں، تو یعنی اس سے زیادہ بھی عبادات کرتی ہے، خوب نوافل پڑھتی ہے، روزے تو 30 ہی ہیں لیکن بہت کثرت سے روزے بھی رکھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، عبادات بھی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی سوال کیا کہ اس کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ اس کے ساتھ تو تعلق اچھا نہیں ہے، زیادہ تھوڑا بہت ان بن رہتی ہے، ذرا تھوڑا ٹینشن رہتی ہے آپس میں ہمسایہ کے ساتھ۔ پھر دوسری عورت کا تذکرہ آیا تو اس کا جو تعریف کی لوگ صحابہ نے کہتے جی وہ عورت جو ہے عبادت تو اپنے معمول کے مطابق کرتی ہے، کوئی کثیر عبادت نہیں ہے اس کی، لیکن اس کی صفت یہ ہے اس عورت کی کہ وہ اپنے ہمساؤں سے اچھا سلوک کرتی ہے، جو پکاتی ہے ان کو بھی دے دیتی ہے، اگر کوئی رنجش ہو جائے تو ان کو منا لیتی ہے، چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑ دیتی ہے، بلکہ حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ بھائی ہماری دوستی چلتی رہے، تو اپنا نقصان برداشت کر لینا۔ جیسے آج ہمارے پورچ میں کوئی گاڑی اٹھا دے 7 والا، مصیبت آ جاتی ہے، جب تک اس کو وہاں سے نکالنے نہ دیتے کہ نکلے، یہ ہمارے راستے میں کیوں رک گیا، ہمارے راستے میں کیوں آ گیا، جگہ ہے لیکن کیوں آ گیا۔ تو اب 2 عورتیں جو حالات پیش کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کا تھا کثرت عبادت کو، اور ظاہری حالات بہت بلند، اس کے ظاہری حالات بلند، ہر آدمی تو کہے گا بڑی نیک عورت ہے ماشاء اللہ، صوم صلات جو بھی اس سے دعا کریں اس کے پاس بیٹھے ہیں، سب کچھ ہی ظاہر آج جیت معمولہ سر، اور معاملہ ایسا اندر سے بھائی 7 والے کے ساتھ معاملہ اس کا جو ہے ایسی۔ دوسری وہ گئی جتنی ہمت ہے اپنے فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اخلاق یہ ہے کہ وہ 7 والی جو ہے اچھے تعلق رکھتی ہے، تب فیصلہ ہوتا ہے، کائنات کے سردار کا فیصلہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پہلی عورت جو ہے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں جنت کہ وہ جہنمی ہے، اور دوسری عورت جو ہے وہ جنتی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیے ہم انسان کو، ان طاعت کے لیے کچھ کم نہ نہیں کرو۔ میرے بھائیوں اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق انسان کو۔ عبادات پہ تھوڑی انسان تولا جائے گا، حقیقت میں عبادات جو ہیں وہ بھی انسان کی اس پوائنٹ پر لانے کے لیے ہے کہ اس نے اخلاق جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے آپ دیکھیں نماز تو نہیں فرض کی تھی، ویسی چیز تو نہیں آئی تھی، سب سے پہلے آپ کی جو تھا اخلاق تھا۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کس کو تبدیل کیا تھا، سب سے پہلے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا تھا۔ کیا حالات تھے، کیا خلافات تھی، اور کس طریقے سے صدیوں کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں، دشمنی تھیں آپس میں، ایک بھائی چارہ ہو گیا، اتنی محبت ہوگی آپس میں جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ سالوں سال صدیوں کی دشمنی ختم ہو گئی تھی، انتقامات ختم ہو گئے تھے، اور محبتیں آپس میں بڑھ گئی تھی، قربانیوں کے انتہا درجے پہ قربانی پہنچ گئی تھی ایک دوسرے کی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ رشتہ داری ہے یا صرف ایسی دوستی ہے۔ اسلام تھا۔ اگر اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ بھائی اگر حسن معاشرت مضبوط ہے تو اسلام بھی مضبوط ہے، یاد رکھ۔ حسن معاشرت کمزور ہے، اسلام بھی کمزور ہے۔ معاملہ کس سے چلتا ہے؟ حسن معاشرت سے۔ اگر حسن معاشرت ہے ہی نہیں تو پھر اسلام بھی نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ جس نبی پاک نے کہا کہ دیکھو عبادت کا نہیں پیمانہ بنایا، کس چیز کا پیمانہ بنایا؟ اس کی اخلاق کا۔
تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمیں صحیح اپنے راستے کو تعین کرنا چاہیے مکمل طور پہ. جس چیز کے اندر ہمیں دیکھیں نا کہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے ہمیں، اس کو ہمیں ایکٹیفائی کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کا جو تعلیم اور آپ کا جو طریقہ ہمیں بتائے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. خود ساختہ جو ہے معاملات سے یہ نہ ہو کہ پھر آخرت میں بہت بڑا کام ہو. یہ بہت دیکھنا چاہیے بھائی کہ یہ ہمارے اندر ہے کہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت تعریف کی ہے مومن کی، آپ دیکھیں کتنی بڑی تعریف ہے. کہتے ہیں مومن تو ایسا ہو کہ جب اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہو، جب اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہو تو لوگوں کے دل کے اندر وہ ایسا بیٹھ جائے، ایسی وقت آ جائے اس کی، ایسا بیٹھ جائے کہ وہ کہیں کہ بس ساری دنیا ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، یہ انسان نہیں دھوکہ دے گا. جی شان کتنا اونچا ہو جاتا ہے انسان اخلاق سے. کوئی کرتا ہے آج ہم پہ بھروسہ؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ بیسک چیز ہے اسلام کی. الحمدللہ جیسے کوئی الحمدللہ جیسے اللہ نے جو ہمیں فرائض دیے ہیں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ اور ہمیں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بیلنس ہونا چاہیے. لائف میں بیلنس ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت آپ ڈیفینیشن ایک انسان کے اللہ کے نہیں فرمائے کہ یہ جو ہے اسلامی معاشرہ اس کا نام ہے. مخلوق کوئی بھی ہو، مخلوق پہ تو سب آ گیا. ہم انسان تو انسان ہی ہے، وہ تو انسان ہی ہے، لیکن مخلوق میں تو سب جانور بھی آ گئے، چینٹی بھی آ گئی، مچھر بھی آ گئے. منع ہے کہ بغیر جو آپ کو ضرر نہیں دے رہا، آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، اس کو کیوں مارتے ہیں بیچارے کو؟ ایک تو جانور ہے جو آپ کو کاٹے گا یا کوئی تکلیف دینا، بچھو ہے، سانپ ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بلا کسی جانور کو آپ مار رہے ہیں. کسی کبوتر کو تنگ کر رہے ہیں، کسی چڑیا کو تنگ کر رہے ہیں، کسی انڈے توڑ رہے ہیں. یہ بھی نہیں بلکہ اللہ یعنی یہ شان تو پھر یہی ہے نا. اس مقام پہ تو پھر انسان یہی اللہ والا بنتے ہیں. انسان کثرت عبادت تھوڑی لے کے جاتی ہے، کثرت اخلاق لے کے جاتا ہے. حضرت فضل کچھ رحمۃ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایسے فقیر آتے تھے آپ کی خانقاہ میں. تو ایک فقیر جو تھے بڑے اعلیٰ مقام کے ولی تھے سارے جن کے فقیر تھے الحمدللہ، جو فارغ وہاں سے ہوئے تو ان کے تو مقام ہی بہت بلند تھے. تو ان میں سے ایک فقیر نے، یہ نہیں کوئی عام ٹنگرو لوگ تھے، وہ ایسے مجالس کے اندر تو بہت اونچے لوگ جاتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کیا کیا، چلتے چلتے آپ کے یہاں درخت تھا بیری کا کسی چیز کا، تو بیری توڑ لیا یا کوئی پتا توڑ لیا، چل پڑے. آپ کو پتہ لگ گیا، کش سے کسی چیز سے بلا لیا، ہے تو معمولی چیز، بیٹھ جاؤ. یہ اللہ والوں کا اخلاق سکھایا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں نماز روزے تو آپ علماء کرام ماشاء اللہ ان باتوں کو سکھاتے ہیں، لیکن یہ اخلاق جو ہے پریکٹیکلی عملاً، زبانی کلامی نہیں، عملاً سکھایا جاتا ہے. عملاً آتا ہے. کہتا بھی بات ہے کہ یہ مجھے بتاؤ، یہ تم نے یہ درخت کس سے ہے، کس کی ملکیت ہے؟ کہتا جی آپ کی. تو بیت میں توڑا. جی بس بھوک لگی تھی. کہتے شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو اس چیز کی؟ کہتے نہیں. کہتے پھر کیوں توڑا؟ اس تم جرم کیا، گناہ کیا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی. کیسے اخلاق خراب کیا ہے اس میں؟ لیکن احساس دلا دیا کہ کسی کی ملکیت میں آپ بلا وجہ تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ مہمان ہیں آپ، کھانا کھانے گئے. دیکھیں ایک اور آپ کو بزرگ کی بات بتاتا ہوں، یہ عام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ ہم سیکھتے ہی نہیں، یہ ہمارے دین ہی نہیں ہے. استغفر اللہ، یہ دین نہیں ہے ہمارا. اور آپ، میں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں دین ہے یہ. اگر یہ نہیں آپ کا تو دین ہی نہیں ہے. حدیث میں آپ کو سنا، توجہ ہی نہیں جاتی اس طرف، خیال ہی نہیں جاتا کسی کا. اور اتنا شوق ہے اللہ والا بننے کا، اور سب کچھ بیسک جو ہے اخلاق ہے ہر انسان کے اندر. جانور سے انسان بن جائے، کیونکہ انسان ہم ہیں تو ایسے ہی، اگر اس دنیا میں رہتے ہیں، رنگ چڑھتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن اصلاح تو کرے آدمی پھر اپنی آخرت کے لیے. اور کیا کریں گے پھر آخرت کے اندر؟ سوچیں
تو ہاں ایک اور واقعہ اس پر مجھے ایک یاد آ گیا. اللہ والے دعوت کی کسی نے, دیکھیں اب کتنی بڑی بات ہے دعوت کی, بالکل حقیقی واقعات سنا رہا ہوں, اللہ والے کے واقع, ہندوستان کا واقع. بزرگ تھے بڑی, حضرت آئے کھانا کھائیں, دعوت کرتے ہیں, کوئی مرید کر دے کسی کی دعوت میں شیخ کی, چلے گئے. اور ظاہر اب ایک مرید جب شیخ کے لیے دعوت کر رہا ہے تو سارا اسی کے لیے بنا رہا ہے, کسی اور کے لیے بنا رہا ہے, کھانا اسی کے لیے بن رہا ہے, جو بھی دسترخوان پہ آئے گا اس کے لیے آئے گا نا, اس کو دعوت دی ہے اس نے اپنے شیخ کو. کھانا آ گیا, الحمدللہ لوازمات تھے, کھاتے رہے. تو اس کے بعد ان کے دل میں آیا کہ میں یہ شوربہ پیوں, شوربہ ہوتا ہے نا سالن کا, دل میں آئی خیال کہتی نہیں میں شوربہ پیوں. یا خیال آیا تھا یا پھر لوگوں کو سمجھانے والی بات ہوگی, جب تک بات چل رہی ہے آپ تک پہنچ رہی ہے, اس میں کوئی حکمت ہوگی ان کی حضرت کی. تو اب انہوں نے کیا کیا, جو میزبان تھا مریدی تھا, کہتا بھائی ایک بات سنیں. جی فرمائیں. کہتے یہ شوربہ ہے, کہتے میں دوسرا لاؤں. کہ نہیں دوسرا نہیں چاہیے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم جس سے شوربے کے اندر یہ بھی ایک اور واقعہ میں ذہن ہے, جس دعوت ہو نا, جس شوربے کے اندر مرغی کی ٹانگ نہ ہو نا تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے اور سالن لاؤ. اسی سالن ہے تو نہیں, اور سالن لاؤ. مرغی تو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں بیچاری کی, اور کہاں سے لائیں اتنی ساری ٹانگیں. تو کیا مطلب ہے کہ نہیں ٹانگ آ جائے گی اس میں, اس لیے اور نہیں اور سالن لاؤ. تو انہوں نے جب کہا کہ بھائی شوربہ, کہتی ہاں جی ہاں سر شوربہ تو ہے. کہتے ہیں میں آپ سے اجازت لینی ہے کہ میں یہ شوربہ پی سکتا ہوں, میرا دل کر رہا ہے. حضرت کیسی بات کرتے ہیں, یہ تو کھانا ہی آپ کے لیے بنایا تھا سارا, کچھ نہیں, کیا بات ہے آپ کھائیں. اب دیکھیں ذرا اللہ علیہ کے ساتھ کس طرح شریعت میں چلتے ہیں, کتنا سینسٹیو ہونا چاہیے انسان کو. یہ اب نہیں کہ یہ ان کا واقعہ ہے, نہیں ہر انسان کو آخرت میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, حقوق دینے. یہ اتنے ہم چپ کتنے اللہ والے ہیں بس ٹھیک, یہ کیا بات, یہ تو کچھ سینسٹیو بنتا. کہتے ہیں نبی پاک سے ہوا جی ہم تو نہیں کریں گے. وہ تو ہر بات جو بتا رہے ہیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کریں, وہ تو بتانے کے لیے آئے تھے. اللہ نے خود کیا بشیر و نذیر ہیں, ان کی تو شان یہ تھی, وہ تو ہر چیز ہمیں دکھانے کے لیے ہے. جو کچھ بھی آپ نے کیا اپنی ذات کے لیے کہا ہی نہیں. اللہ نے خود کہہ دی کہ جو بولتا ہے میرے وہی سے بولتا ہے. ان کی طرف نہ دیکھیں, ہاں ماشاء اللہ دیکھیں کتنا مقام. بھائی مقام تو تھا ان کا, تو مقام تھا جو کر کے دکھا رہے ہیں. پتھر جو پیٹ میں باندھے وہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ ایسے کر لیا کرنا. ہم ان کی تعریف تو کر رہے ہیں, جی بالکل الحمدللہ, لیکن یہ مقصد نہیں کہ اپنی تعریف کرانے کے لیے تشریف لائے تھے. اللہ نہیں, وہ تو بتانے کے لیے آئے تھے, سب دینے. تو یہ اللہ کا بھی احسان ہے. انہوں نے کیا کیا, تو کہنے کے جی تو حضرت آپ کے لیے اس میں کیا معاملہ. اب ایک شرعی نقطہ دیا اس میں, کہتے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے, ایک چیز, یہ پینے کی چیز نہیں ہے. اب شرعی نقطہ نکالے, یہ کیا چیز ہے, کھانے کے لیے. آپ نے اس کو کھانے کے لیے رکھا تھا, میرے پینے کے لیے تو نہیں رکھا تھا, کیونکہ پیا جاتا ہی نہیں. کون ہے جو سالن لائے تو آپ روٹی تو کرتے ہیں, ڈونگ اٹھا کر پینے شروع کرتے سالن کے, پاگل ہی ہوں ایسے کہتے ہیں کہ آج تک بہت کم دیکھے. تو گھر میں تو شاید کر لے آدمی ایسی حرکتیں, لیکن باہر تو بہت احتیاط کرتے ہیں نا. کہتا یہ ہے کھانے کی چیز, اور میں آپ سے کروں گا میں نے پینا ہے, میرا دل کر رہا ہے. تو آپ کی اجازت مجھے کھانے کی, مجھے پینے کی تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی, میرے تذکرے میں تو آپ نے نہیں دیا تھا پورا. تو اب میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ میں اس کو پی سکتا ہوں. اس کی دوسری وجہ دیکھیں, اصل آپ دیکھیں کیا حدیث کے ماننے والے وہ لوگ تھے, سبحان اللہ, سنت کو ماننے والے لوگ. کیا دوسری وجہ, میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. کیا مجھے کیا تکلیف ہوگی کہ سنیں, میں نے یہ پیا شوربہ آپ کا, یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, وہ کہیں گے حضرت نے پیا تو ہم بھی پئیں گے. اب ہر آدمی پینے کے چکر میں ہوگا, آپ نے تو یہ بنایا محدود کھانے کے لیے, تو وہ پینا شروع ہو جائیں گے, تو آپ کہاں سے لائیں گے اور سالن. تو آپ کو سخت تکلیف ندامت ہوگی اس چیز پر. سبحان اللہ, اس پہ تو بولیں سبحان اللہ. ایسی چیز میں تو بولنا چاہیے, اللہ کی تعریف کرنا چاہیے کہ ایسے انسان پیدا کیے انسان ہے. ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیو, یہ میں باتیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم ایسے بنیں, ہمیں ایسے بننا ہے, یہ ہماری منزل ہے. ہم کو ایسے اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, الحمدللہ مومن ہیں, اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, شکر صورتیں سب اللہ نے تبدیل کر دی ہیں. تو دلوں کو تو تبدیل کرے نا آدمی.
سوچیں نا، ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو. کتنی یعنی سینسٹیو بات. کہتے ہیں آپ کو تکلیف ہوگی، اور مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی کو تکلیف دے. میں آپ کو کیسے تکلیف دے دوں؟ کتنی بڑی بات ہے. تو بھائی یہ تو ایسا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو تکلیف ہی نہ پہنچے. جانور دیکھیں آپ، جانور ہیں، جانور کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں، بھلے کے حقوق ہیں. آپ یہ نہیں کہ بے زبان ہے، کچھ نہیں، ہم سے زیادہ زبانیں ان کی ہیں. جب بولنے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنوا دیتے ہیں انہیں سے. ہاں ایسی بات نہیں ہے. کئی مثالیں ایسی کہ کتا بھی بول رہا تھا، گدھا بھی بول رہا تھا، اور شیر بھی بول رہا تھا. بہترین زبان بات کرتے ہیں. عربی ہے تو عربی سے بات کریں گے، جو زبان ہوگی وہ شروع کر دیتے ہیں بولنا. گدھا بھی بولتا ہے. تو یہ ہے دین اصل میں. اس کو کہتے ہیں دین. اس میں اور تکلیف دینے کا جہاں تک معاملہ ہے کسی مومن کو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ ایسے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دوسرا آدمی بیٹھا ہے ساتھی، اب اپنے چوڑا ہونے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے گھٹنا زور سے مار دیا، پتہ نہیں. اس کا جواب دینا پڑے گا روزے قیامت میں. آپ نے بے احتیاطی ہو سکتا ہے اس کو تکلیف ہو اس چیز سے، وہ کسی اس میں ہو. دیکھیں کتنی بڑی بات، اتنی احتیاط ہے. یہ نماز آپ اب جمعہ پڑھنے آپ آ رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، نہا کے بھی آئے ہیں، سرمے بھی لگائے ہیں، خوشبو بھی لگائے ہیں، امامے بھی باندھے ہیں، داڑھیوں پہ تیل بھی لگایا ہے، اور بڑے بڑے جناب حساب کتاب سے پہنچ رہے ہیں. اور ہماری عید کا دن ہے، بہت ہر قدم پہ برکت ہیں. اور جمعے کی تعریف شروع کر دوں تو کدھر معاملہ چلا جائے گا. اتنی بڑی عبادت میں اللہ ہمیں بھیج رہا ہے، دیکھیں. لیکن اتنی بڑی عبادت میں آنے کے بعد اس آدمی کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ قیامت کے روز جہنم کا پل بنے گا، اور تمام دنیا اس کو رونتی چلی جائے گی. کیوں اس نے جو جمعہ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ اس سے تکلیف دی ہے ایک انسان کو. کیسے کہ وہ آیا دیر سے کیسے بھی اس کی گردن پھلانگ کے آگے جانے کی کوشش کی ہے. لوگوں کی گردن پھلانگ کر آگے جانے والا شخص، اس کی یہ سزا ہے کہ اس نے تکلیف دی ہے انسانوں کو. بیٹھے تو آگے جانے کے لیے اس نے خیال نہیں کیا. کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آرام سے جہاں آئے وہیں بیٹھ جاؤ. اگر آہستہ آہستہ جگہ بن جائے، یا کوئی آگے آپ کو جگہ دے رہا ہے اٹھنے کے بعد، تو آپ آرام سے دھیرے دھیرے جا سکتے ہیں. لیکن یہ قاعدہ کہ آپ چھلانگیں مارتے آ رہے ہیں اور لوگ قاعدہ رہے ہیں، کتنی بڑی سزا دی ہے. وہ تو جمعہ پڑھ کے چلا گیا، دعائیں بھی مانگی ہیں، اب بعد میں ذکر بھی کیا ہوگا، وقت میں قرآن بھی پڑھا ہوگا، اور بعد میں کہہ بھی رہا ہوگا میری دعائیں واجب، بس بہت کچھ سمجھ رہا ہوگا. لیکن اس کے لکھتے گیا تقدیر میں کہ جہنم کے قیامت میں جہنم کا پل بنے گا، اس کے اوپر سے دنیا گزرے گی، اس کو رونتے چلی جائے گی. مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور دن رات یہ ایسی عبادت ہے کہ کوئی گھڑی نہیں. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس میں اٹھ رہے بیٹھ، یعنی ہر وقت ہمارا کسی نہ کسی مخلوق سے تعلق ہے. اور اس سے جنتیں ملتی ہیں، اونچے مقام ملتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عورت کو صرف ایک ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر اللہ نے یہ جنت دی، بشارت دی. اس کو کوئی اس کا عبادت نہیں تھی. اکثر شکایت یہ ہوتی ہے ہمارے کہ جناب ہماری دوستی ہوتی نہیں ہمسایوں کے ساتھ. مزہ تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی آپ کے خلاف ہو اور آپ اس کے اچھے ہوں. اصل تو ایمان یہی ہے، مومن تو یہی ہے. اسی کا نام تو ہے. نبی کریم تشریف رکھتے تھے، آپ نے پوچھا، ایسا مجلس لگی ہوئی تھی، آپ تشریف لے آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے. سب چپ صحابہ. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے. پھر چپ. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے خوبصورت بہترین انسان کون ہے. یا رسول اللہ ضرور فرمائیے گا کون اچھا ہے اور کون برا ہے. ڈر بھی رہتے ہیں صحابہ، پوچھتے کہ بھئی اگر برے ہم ہو گئے تو ختم معاملہ. کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے خیر، جس سے لوگ خیر کی امید کریں اور شر سے خوف رکھیں. یعنی جس کے خیر کی لوگ امید کریں، بھئی یہ تو بہت اچھا نیک آدمی ہے، اور شر سے بے خوف ہو، ہمیں اس شر ہمیں نصیب ہی نہیں ہوگا. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ بھئی وہ آدمی کہے کہ
ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے لیکن یہ نہیں دے سکتا. تو فرمایا ایسا انسان کہ جس کی خیر پہ سب امید رکھے کہ بہت نائس آدمی ہے, بڑے ہمارے بہترین کرے گا, اور ان کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, سب سے بہترین انسان نے فرمایا. اور ایسا انسان کہ جس سے خیر کی امید ہی نہ رکھی جائے کہ یار اس نے کوئی بھلا کام کرنا ہی نہیں, اور شر کا خوف ہو اس سے کہ اس نے کوئی نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا دینا ہے. فرمایا یہ بدترین انسان ہے, اس کریکٹر بدترین انسان ہے دنیا, اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. یہ اسی چیزیں ہیں. دیکھیں اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا معاملہ ہے. اب یہ معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب حسن معاشرت نہیں ہوگی اسلام کے اندر. اس کی روح تو نکل گئی نا, معاشرے کی روح نکل گئی ہے. باقی دیکھن دکھا بہت ہے لیکن اصل روح تو نکل گئی ہے, اصل صورت ختم ہو گئی معاشرے کی. تو پھر کیا ہوگا؟ زہر تو نظر آ رہا ہوگا, سب بہت زہر ہوگا. زہر میں تو بڑی طوفان مچا ہوگا. زہر میں سب کہیں گے بس یہ اس کی کیا بات ہے, اس کی کیا بات ہے, اس میں یہ بہت زہر تو چمک رہا ہے لیکن روح نکل چکی ہے. تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم, بددیانتی, بے اعتباری, لڑائی جھگڑے, فساد, یعنی ہر وہ چیز جس کا اسلام سے تعلق نہیں وہ ساری اسلام کے اندر نظر آ رہی ہوگی. اچھائیاں چپ چکی ہوں گی ساری. جس طرح میں نے بتایا ہے آج نبی نے جو تعریف فرمائی ہے ایک انسان کی کہ بھئی آنکھ بند کر کے آدمی کہہ دے کہ ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے, انسان مجھے کبھی نہیں دھوکہ دے گا. مجھے بتائیں آج ہم کس کا ہاتھ پکڑیں؟ بہت مشکل ہے. اٹس ویری ہارڈ. اور یہ ہر مومن کی شان ہے. یہ نہیں ہوگا تو اسلام نہیں ہے. آپ سوچیں کہیں نہ کہیں مار کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن, بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں, ظلم, فساد, ایک طوفان مچا ہوگا. اور مجھے بتائیں کہ کیا طوفان مچا ہوا ہے؟ اسلام, جس کا مطلب پیس, امن. ایک مومن امن کا پتلا ہوتا ہے, سکون ہی سکون اس کے اندر ہوتا ہے, سکینہ ہوتا ہے اس کے اندر. یہ تو یہ کیوں ہے ساری چیزیں؟ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے یہاں اس نے اخلاق ختم ہو گیا. اندر سے بالکل فراڈنگ ہے, بالکل فراڈنگ ہے. ورنہ یہ کہ 10 لاکھ آدمی عمرہ اور حج کر رہے ہیں الحمدللہ, پورا طواف بڑھا ہوا ہے. کیا شان ہے اسلام کی. یہ پھر کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں یہ ہوتا ہے دھکا لگ جاتا ہے, لڑائی ہوتی ہیں, ایسی زبردست لڑائی ہوتی ہیں, اس مقام میں لڑ پڑتے ہیں. خود غرضی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. خود غرضی کتنی بڑی یعنی ایک چیز ہے کہ انسان میں خود غرضیاں آتی ہیں. اپنا مفاد پسند کرتا ہے, دوسرے کا نہیں. آج ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں لے لوں یا مجھے یہ مل جائے, اس کو کاٹ دو یا اس کو پتہ نہ چلے جا اس چیز کا. نہیں یار ایسے کر لیتے ہیں, اس میں مجھے فائدہ ہے. یار ملاقات بھی رکھنی تو کسی لالچ سے رکھنی, تعلق رکھنا تو دیکھ کے کسی پاس کتنا پیسہ ہے, یہ کیسا ہے, اس سے خاص تعلق ہے, وہ میرا یہ ہے. ہر مفاد دنیا کے خاطر. خدا کے واسطے سوچو کہ مرنا ہے, موت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے. سچے مسلمان بن جاؤ, وہ جس طرح کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ایسے مومن بنو اللہ کے ہر انسان جو ہے اس پہ اعتبار کرے کہ بہت ہی جیسا آدمی کوئی نہیں ہم نے دیکھا. اتنا بات کرتا ہے تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے, اپنی بات پہ قائم رہتا ہے. اس کے وعدے, اس کا کریکٹر, اس سے پوچھیں آپ, صاف گو, اتنا اچھا انسان. مجھے بتائیں آج غیر مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہارا اسلام کیا اور تم کیا ہو. میں حقیقت بتا رہا ہوں, کھلے کہتے ہیں. کیا کنٹراسٹ. ہم جس اسلام کو جانتے ہیں وہ آپ نہیں ہیں. بڑے سے بڑے آدمیوں کو کہہ دیتے ہیں, بڑے سے بڑے آدمیوں کو. میں نے خود اپنی کانوں سے سنا, ایسے مقام پہ سنا, کیا بتاؤں, اپنے کانوں سے سنا میں نے, ان کے منہ سے سنا اسلام کی باتیں وہ کر رہے تھے. لیو اٹ دم, بس فنش. بتاؤ, ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب سچ ہے, ان کے اصل کتاب پہ یہ لوگ نہیں چل رہے اپنی. ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی خود لکھ کے کتاب بنا لی, تو یہ کون سی اس کتاب پہ چل رہے ہیں بتائیں. یہ قرآن نہیں ہے اس نے معاشرت. کیا قرآن میں سورہ عذاب کی آیتیں نہیں آئی؟ کیا واقعہ آپ کو نہیں پڑھا؟ اتنے بڑے واقعے کو قرآن کی آیات بنانے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟
کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت دیتے ہیں، دعوت دی صحابہ کو، اس کو اتنا بڑا قصہ قرآن میں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ دعوت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تشریف لائے، کیا ہوا اس میں کہ ایسا ہوا جب دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ ذوق اور شوق کے ساتھ حجرے مبارک تو چل پڑے، ظاہر ہے ان کو تو عید بن گئی کہ چلے بھائی دیداری ہوگا اور کیا بیٹھیں گے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر، کیا بات ہے، وہ تو عاشق تھے، سچے عاشق، ان کی کہانی سنانا اللہ پاک سنا رہا ہے، اندازہ لگ رہا ہے، سچے عاشق تھے، کوئی ان کی نیتوں میں خرابی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، عشق کے مارے گئے، یہ نہیں کہ کھانے پینے کے چکر میں گئے تھے، کوئی ایسے معاملہ نہیں تھا، چلے گئے اور کیا کیا، جوش اشتیاق کے اندر کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے آپ کا، وہ وقت سے پہلے پہنچ گئے، ابھی کھانا تیار بھی نہیں تھا، اور وقت سے پہلے پہنچ کے بیٹھ گئے کہ کھانا آئے گا۔ ادھر کیا ہوا کہ کچھ صحابی جو تھے، جگہ تھوڑی تھی، پیچھے انتظام میں کھڑے ہوئے کہ یہ نکلے تو ہم کھائیں، واقعہ یہ تھا، آپ پڑھتے ہوں گے سورۃ میں، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سبحان اللہ، ایک ایک چیز سرکار اعظم سے پہنچی ہے ہمیں، اس واقعے بتانے کا مقصد تھا، اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے ان صحابیوں کو جو عاشق رسول تھے کتنے، اور خود اللہ کے سلیکشن میں تھے، چن کے صحابی بنائے تھے اللہ پاک نے، ان کو واسطہ دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب دعوت ہو نا کسی کی، نمبر 1 ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو نہیں بولے گا لیکن میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو ایٹیکیٹس ہیں دعوت کے، کچھ ہم یہ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا شورا، دعوتیں ہوتی ہیں میزبان چیزیں کی ہوتی ہیں، گھی کے وہ جو ہوتے ہیں نا دہی کے ڈونگے پی جاتے ہیں، میں بتایا بغیر پوچھے کھائے بس پی جا رہے ہیں، جس سے میں آپ کو بتایا شورا، کوئی پتہ نہیں آداب، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے اسلام میں کیا آداب ہیں کھانے کے، مہمان کے کیا آداب ہیں، حالانکہ یہ علم ہے، یہ علم ہے جس سے جنت ملے گی اور دوزخ۔ کھانا کھانے جا رہے ہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی عمل کی طرف جائے اس کو اس کی شرعی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے، ہر بندے پہ فرض ہے، یہ چیز یہ فرض ہے۔ علماء کرام جو سیکھتے ہیں وہ تو اونچے درجے کے عالم علم سیکھتے ہیں، لیکن یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جس سٹیٹس پہ وہ جا رہا ہے اس کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ آج میں مہمان بن کے جا رہا ہوں تو مہمان کی کیا چیزیں ہیں، ابھی سورہ احزاب میں بھائی اب تم پہلے کیوں آ گئے؟ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے سے پہلے جس وقت بلایا ہے میزبان تو اس وقت آؤ تم کھانے کے، پہلے تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ہو سکتا کیا اس کے حالات میں بات کرنے کے چکر میں ہو نہ بڑھے، لیکن تم کیسے پہنچ گئے؟ اس صحابہ کرام کو کہا جائے کہ تم کیوں پہنچے پہلے، اور پھر دوسرے کا انہوں نے کام کیا کیا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھ گئے، ظاہر ہے کس کا دل کرتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے، وہ تو اتنے اونچے کے درجے کے آدمی تھے نا، تعلق ان کا دوست ڈفرنٹ تھا، تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ادب یہ ہے کہ جس طرح میزبان آپ کو کھانا کھلائے کھانا کھائیں اور بیٹھ کے گپیں نہ مارنے بیٹھ جائیں چوڑے ہو کے، چائے آئے گی اب یہ ہوگا تو فلاں ہوگا، ویسے بیٹھیں گے، عام ہے ہمارا، سنیں نہیں کیا ہے میزبان نے آپ کو کھانا دے دیا، کھانا کھائیں اس کے بعد تشریف لے جائیں، اگر کوئی پیچھے والے لوگ ہیں تو جلدی سے آ کے وہ بھی کھانا کھا لیں، وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے میزبان کو، بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کہیں اسلام کا چکر نظر آتا ہے؟ اگر کوئی غیر مذہب یہ ہمارا اسلام پڑھ رہا ہے اور وہ ہماری کسی دعوت میں آ گیا وہ تو ادھر جھانکے گا، اتنا کنٹراسٹ ان کے سوسائٹی کے اندر، یہ کیا اچھلتے پھرتے ہیں پھولتے پھرتے ہیں، ایک ایک قدم پہ اختلاف نظر آئے گا آپ کو، ایک ایک قدم پہ اختلاف نظر، اور یہ دین ہے صاحب، یہ دین نہ ہوتا تو یہ قرآن کیسے بن جاتا؟ اتنی بڑی آیت ساری اس بات پر، یہ سکھانے کے لیے میزبانی کا حق کتنی بڑی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کس طرح سکھایا اللہ پاک نے اس چیز کو کہ دیکھو یہ عقل کرنی چاہیے، اور کیا ایک نہیں اس میں کتنے ایک اور لاجک دیکھیں اس میں، ہم دعوت کرتے ہیں کسی کی، کھانا دے رہے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں مجھے دے رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے پکا رہے ہیں، یہی ہے نا، اب وہ دوسرا آدمی کیا پتا ہمیں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کسی کو، ٹھیک ہے نا، میں تو اپنی مرضی سے پکاؤں گا، مرچیں ڈال دوں گا، جی ساگ میں مرچیں ہو تو بڑا مزہ آئے گا، اس میں جناب تھوڑا سا یہ ملا دو تو بڑا مزہ آئے گا، بھنا ہو تو بہت یہ مرچیں خوب ڈالو اس میں۔ اب جو صاحب آ رہے ہیں وہ بیچارے مرچیں پسند نہیں کرتے، اب وہ بیٹھ گئے کھانے کے لیے، وہ تو فارغ ہے نا پورے ہفتے کے لیے میری طرف بیچارہ، وہ تو گیا نا دعوت کھا، کیوں؟ میزبان اور مہمان دونوں کا حقوق بتایا جا رہا ہے، کیا میزبان کو یہ چاہیے
کہ جس وقت کھانا دے رہا ہے کسی کو، مطلب خاص کھانے کے لیے، تو شادی کا طور ہے نا، اس میں احتیاط کرے، تو وہ پوچھے اپنے میزبان سے کہ حضرت آپ کس قسم کا کھانا پسند کرتے ہیں، تو اس کو تکلف نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں جی جو نہیں بالکل یہ بھی غلط ہے، وہ بتائے گا جی مجھے زیادہ مرچیں پسند نہیں، یا نمک پسند نہیں، یا زیادہ میٹھا وہ نہیں ہو، فلاں نہیں ہو، تو پھر کیا کرے گا، وہ اس کے مطابق کھانا بنائے گا، الحمدللہ پھر کھانا کھائے گا تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نہ اس کے نمبر بن رہے نہ اس کے نمبر، یہ اسلام ہے۔ کتنی راحت ملے گی دیکھیں آپ، کھانا کھانے کے بعد دونوں کو کتنا سکون ملے گا، اس کے بعد نماز میں کتنا مزہ آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کیسا معاشرہ ہے ہمارے اسلام کا، دیکھیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنی مرضی کو بنا رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں مرچیں بیچارے کو، تو اس کو تو بیڑا غرق ہوا ہے، ٹھنڈی سڑک اس کی تو، اور کہہ رہے ہیں بد دعوت۔ اب اس کا کیا ہے، یہ تو میزبان مہمان کا کیا ہے نا، خبردار جب اس نے پکا لیا کھانا یا آپ کو کھانا دے دیا تو خبردار آپ نے بولنا نہیں ہے، مین میں آپ کو نکالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس نے پتہ نہیں کس محبت سے بنایا ہے، کس خلوص سے بنایا ہے، کتنی اس نے پتہ نہیں قرضہ لے کے بنایا ہے، آپ نے کھانے اور تعریف کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قصہ دکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں کبھی کسی کھانے کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں مرچیں کم، اس میں فلاں، آپ نے کبھی نہیں کہا، یہ آپ نے ہمیں کر کے بتایا، جو ملا کھایا اور تعریف کی، اس کی برکت کی دعا، اس کے گھر کی برکت کی دعا۔ یہ بھی ایک ادب سکھایا ہے کہ جب کوئی تمہیں کھانا کھلائے تو تمہیں لازم ہے کہ تم اس کے گھر کے لیے دعا کرو، اس کی صحت کے لیے دعا کرو، اس کی جو چیز کی دعا بھی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں دعا، تو یہ ساری دعائیں سب قبول ہو جاتی ہیں، تو کھلانے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے مجھے بتائیں۔ اسلام ہے جس تو ہے ہی نہیں ہمارے میں، ٹھیک ہے رات کے تہجد پڑھ کے تو ہم بڑے چوڑوں کے پھرتے ہیں جی ہم بن گئے باجدید بستانی، تو باقی یہ اس کا کون حساب دے گا؟ اللہ کا شکلوں کو نہیں دیکھتا، حسن اخلاق کو دیکھتے ہیں، انسان حسن اخلاق کو دیکھتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو بھائی بڑی کمی ہے آج کل، تو کیوں کمی ہے؟ معاشرہ ہمیں دیکھ لیں، جو میں باتیں آپ سے کروں تو ایک ڈرامہ ہی انداز لگتا ہے، اس دنیا تو سوتی ہے ہی نہیں جی، کون سے اسلام بتا رہے ہیں؟ اتنے اسلام ہے آج، اتنے اسلام ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی آپ بات بتا رہے ہیں کہ دکین سے پاگل آدمی کس زمانے کی بات کرتا ہے، یہ جی کس زمانے کی بات ہو، اندازہ لگے کیسی بہترین الحمدللہ اسلام معاشرہ دے رہا ہے ہمیں، کیسی سوسائٹی دے رہا ہے کہ سوال نہیں ہے۔ خلق کی بات کی کہ کوئی بھی انسان اگر وہ انسان ہے، شکل انسانوں والی ہے، جانور بھی ہے، آپ سے تکلیف اس کو نہ ہو۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے، کیسا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ادا ہے، کچھ نہیں دیکھا، کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا، کیا ہے، کوئی تعلق نہیں، پہلے انسانیت کو دیکھنا ہے اور وہاں سے نمبر بنانا ہے اللہ کو راضی کرنے کے۔ چلتے چلتے آپ کا ہاتھ بھی لگ جائے وہیں رک جائے، اب بولیں یار معافی چاہتا ہوں، بہت کم لوگ کرتے ہیں، وہیں رک جائے، میرا ہاتھ لگ نہیں کوئی بات نہیں، میں تو محسوس نہیں، بس میں معافی چاہتا ہوں۔ اور ایک بات دیکھیں، دن میں ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہیں، اتنا سینس پیدا ہو جائے انسان میں، ہم ہیں تو انسان ہی ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے نا، تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ آدمی پھر اس میں ندامت کرے کہ یار میں نے اس آدمی کو برا کہہ دیا، اچھی بات نہیں ہے، سینس آف ندامت ہونا چاہیے اس میں، ڈیولپ ہو جائے اندر سے ایسا کہ پھر کیا کرے اس کے لیے، یار یہ بہت برا کیا، یا تو اس سے معافی مانگے، یا اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کے معافی مانگے تو دعا کرے اس کے لیے، 3 کل پڑھ کے کہتے اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دینا، اور جب نماز پڑھے تو سیدھا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب میں اس کو دیتا ہوں، کیوں کہ جو میں نے زیادتی اس کے ساتھ کیا، اور زیادتی کا معیار بتا دوں آپ کو کیا ہے، تکلیف کا معیار یہ نہیں کہ تھپڑ مارنا، چھریاں مارنا، پٹاخے مارنا، ہم اس کو زیادتی سمجھتے ہیں، کسی کی لات مار دینا ہے، کسی کا مکان توڑ، یہ زیادتی نہیں، تو زیادتی در زیادتی ہے۔ ہمارے اسلام کا معیار کیا ہے؟ سبحان اللہ، عجیب بات سنتے ہیں، زیادتی کا معیار سن لیں آپ، بیسک اس کا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کو زیادتی کہا جاتا ہے اور جس پہ جہنم کی سزا ملتی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کیا کہ کسی انسان کو صرف سن لیں، اپنی منہ کی بو کے ساتھ بھی تکلیف دینا۔ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہے، نہایا نہیں ہے، کپڑے سے میل آ رہا ہے اور وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، سخت ترین گناہ گار ہو رہا ہے۔ گندا رہنا اسلام میں غربت نہیں ہے، یہ بڑے بڑے غریب دیکھیں، لیکن الحمدللہ کیا ہے، اگر میرے پاس ایک بھی کپڑے، یہ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے غریب، اپنے آپ کو غریب سونے کے لیے ہم بڑے مسکین ہیں، ہم فلاں یہ ہیں، گندے رہنا شروع کر دیتے ہیں، استغفر، یہ کون سا معیار ہے سر؟ تو نہیں ہے بھئی، آپ
اگر غریب ہیں آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک تو ہے نا، اس کو دھو کے پہنے صاف، پانی تو ہر جگہ، منہ ہاتھ اچھی طرح دھو لیں، صابن نہ ہو تو اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کے 5 وقت نماز پڑھیں، اور کپڑوں کو باقاعدہ آپ دھوئیں اور صاف رکھیں. بے شک خطرے کے ہیں جیسے بھی کپڑے آپ، لیکن ہم میلے کر کے اور برا حال، اور یہ مستینیں پھڑی ہیں، یہ کیوں جی غریب بڑا شوق مانگے غریب ہے، تھپڑ لگنا چاہیے کہ کیسا غریب ہے. تو غریب تو ہے لیکن گندا کیوں ہے؟ گندا ہونے کیا مطلب ہے؟ ایک جوڑا انسان کے پاس ہو وہ بھی صاف رہ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ دھوئیں وہ نہیں ہو سکتے. تو یہ بالکل بکواس ہے کہنا کہ غربت کی وجہ سے میں گندا رہ رہا ہوں. گند اور ایمان یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایسے آدمی کو سنا کہ تو گندا کیوں ہے، کیا تکلیف کیا ہے؟ نہیں جی بہت غریب کا مطلب کیا، تو صرف پانی میں ڈبو کے ان کو پہن لے، کم سے کم پسینہ ختم ہو جائے گا تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے. 2 دفعہ تو کر، نلکی بھی چل رہے ہیں، کنویں بھی ہیں، تالاب بھی ہیں، کہیں جا کے آپ دھوئیں کپڑا صاف. لیکن کیا وہ پتا نہیں کہ ہم بہت غریب ہیں. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں بو سے بھی تکلیف دینا. اور دیکھیں کہاں بات ختم ہوتی ہے، یہ مومن کی شان نہیں، جہنم میں جائے گا دوسرے کو تکلیف دے. احتیاط. صبح کے وقت ہم آتے ہیں نا فجر پر، اکثر لوگ اپنے احتیاط نہیں کرتے منہ کا. معذرت سے کہتا ہوں مجھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کھڑا ہونا. اور یہ حدیث صحیح ہے، قرآن صحیح ہے. یقین کریں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. تو دماغ کی روح ہے نا، دل کرتا ہے جلدی جلدی نماز ختم ہو، میں اس کے پاس سے ہٹوں. کتنی بڑی پتہ ہے اس آدمی کے لیے مشکل ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. سوکس میں دیکھا وہ آتی لوگ، اور اپنے آپ بڑے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے مست آدمی ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ کیا مست ہے؟ گندے سوکس پہن کے آ رہا ہو، دوسروں کو تو دماغ خراب کر رہے ہو. کیا اس کو سزا ہوگی نہیں پتا ہے. بو سے کہتے ہیں یہ کسی انسان کو تکلیف دینے والا. جیسے نماز میں آپ ہیں، منہ سے بو آپ کے ہمارے آ رہی ہے، آپ کا قانون بن رہے ہیں، قانون اللہ کے نبی بنا رہے ہیں. اس بو کا ہی حلال چیز ہے، لہسن حلال چیزیں نہیں، پیاز بہترین چیز ہے، بڑا مزہ آتا ہے کھا کے. یہ نہیں آتا، سب کو آتا ہے لہسن اور پیاز. بہت سی چیزیں سالوں میں ڈالتے ہیں، ویسے بھی کھاتے ہیں، اس کا اچار بھی بنتا ہے، سب کچھ. لیکن پتہ ہے حلال ہے، سب کچھ ہے. اللہ کے نبی فرماتا ہے حرام ہے یہ تم نہیں کھا سکتے، جب نماز پہ جاؤ گے اس کو مت کھا کر جاؤ. کیوں؟ کہ دوسرے بھائی کو تکلیف ہوگی تمہارے منہ سے. سبحان اللہ، منانا قانون، بولو سبحان اللہ. یہ ہے اسلام، اس کا نام ہے انسان اس سے بنتا ہے. نمازیں عبادات علم اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اپنے اخلاق آئیں گے، پھر اونچے اونچے سانس بھی لیں گے. ایک اور جو حفظ ہوتا ہے، کھانسنا نہیں ہے. کھانسنا کہا ہے جب سجدے میں جائیں گے منہ کھول کھول کے کھانسیں گے، دوسرا آدمی بچائے اس کا کیا حال ہوگا جو سجدے کے اندر ہوگا. ہم دکھا دیتا ہوں آپ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں نماز گئی، نماز تو بیچاری کیا اب منہ کھولا ہے اس نے، اور کھول کے سجدے کے اندر، آپ بھی سجدے کے اندر آیا، اب تسبیح پڑھ رہے ہیں، کھا منہ کھول کے، تب اس آدمی کا کیا حال ہوگا ساتھ ہوگا بیچارہ. یہ بھی سینس ہے. اب کہتے ہیں ہم بڑے ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، ہم تو بڑے ویسٹرن ہیں فلاں. کس قسم کے ویسٹرن ہیں؟ اس سے تو ایک دیہاتی اچھا ہوگا، ایک دیہاتی اچھا ہوگا جو صورت میں رہتا ہوگا یا کہیں اور جگہ رہتا ہوگا. کم از کم اس کو ایٹیکیٹس تو آگے ہوں گے اسلام کے. اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نہ بو آئے گی آپ کو، کپڑے بھی دھو کے لائے گا، اپنے مشین نہیں تو بیچارے ہاتھ سے دھو کے لائے گا، صاف کھڑا ہوگا، مسواک 3-4 دفعہ کرے گا، منہ سے بو نہیں آئے گی. وہ 100 درجے بہتر ہو گیا انسان سے. ہم بڑے بھوت میں ہیں، بڑے ویسٹرن، یہ خوشیاں ملتی ہیں، یہ پرفیوم ملتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے، یہ شیمپو فما بھرے ہوں گے، لیکن جب نماز پہ آ تو یہ حال انسان کا، منہ سے بدبو آ رہی ہے، جسم سے بو آ رہی ہے، سمجھے نا، برا حال ہے. اس نماز پڑھ گاڑیاں لینے زور زور سے، اور دوسرے آدمی کو تو ایسی تیسی ہو جاتی ہے، بو کا سارا منبع کھول دیتے ہیں اس میں. یہ کیا ہوتی ہے؟ فرشتے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اب دیکھیں اس بو کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا چیز بنائی ہے، اور کتنی خطرناک ہوگی یہ بو، اور لوگوں کی نمازوں کو خراب، کتنی سزا اس کی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں جو چیز آ رہی ہے اس کی اہمیت دیکھیں آپ کیا ہے. اس بو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسواک. کہ میری امت کی نمازیوں کو نماز خراب نہ ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسواک کیا کرو. اور کیا کیا مسواک کیوں کیا کرو؟ کہتے ہیں اگر مجھے شوق نہ ہوتا، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ ان پہ بوجھ بندھے گا، تو ہر نماز پہ اس کو کرنا فرض کر دیتا. اب اس کی اہمیت سمجھیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ امت میری کرے گی، کم از کم لوگوں کی نمازیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، ان کے بوجھ منہ سے نکلے گی. اس میں خاصیت یہ رکھی ہے. پیلو کے کریں نا، کیا خوبصورت مزہ آتا ہے صبح صبح نماز وہ کرنے کا. کسی ٹوتھ پیسٹ میں نہیں آتا جو الحمدللہ اس مسواک میں کرنے کا. فریش انسان کو ہوتا ہے. تو یہ اہمیت دے دی مسواک کی. اب آپ بتائیں صرف ایک بو کی وجہ سے کہ دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے ایک چیز ایسی دی ہے اور اس کا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو مسواک کرے گا یہ گارنٹی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا، آخرت میں کلمہ نصیب ہوگا اس کو. کتنی تکلیف کا خیال لیا نمازیوں کی، اور اتنی اہمیت دی اس کو. آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ وصال آپ کا ہو رہا ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حجرے میں موجود ہیں، تو سب سے آخری عمل جو تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ کہتے ہیں عائشہ مسواک لے آؤ. اب مسواک آ جاتی ہے. کمزوری کی وجہ سے یا حکمت کی وجہ سے یا الحمدللہ اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ نے مسواک تھوڑا لیا اور اس کے بعد کہا کہ عائشہ تم اس کو چباؤ اور نرم کرو میرے لیے. بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس مسواک کو اپنے منہ کے ساتھ نرم کیا. آپ نے اس مسواک کو منہ میں ڈالا اور اس کے بعد آپ نے رحلت فرمائی. یہ آخری عمل تھا. یہاں ایک چیز دیکھیں نقطہ، کہاں جا رہے تھے اللہ کے نبی؟ تو اپنے رب سے ملنے جا رہے تھے، اپنے حقیقی رفیق کی طرف سفر کر رہے تھے اور رب سے ملنا تھا. تو کس حالت میں گئے؟ مسواک کے ساتھ. ہمیں جب کہا کہ جب تم اپنے رب سے تم جاؤ گے تم بھی کیا کرو گے؟ مسواک کرو. کس حالت میں؟ سجدے کی حالت. یہ ہے مسواک کتنی بڑی چیز کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی کیا ہے کہ منہ کے اندر کوئی بغض انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. صفائی، تکلیف نہ ہو کسی کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں پہ بڑا فخر ہے ہمارے اماں. ایک تو یہ کہ نبی پاک کا جب وصال ہوا میرے حجرے میں ہوا. نمبر دو کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لابھ آخر میں ایک دوسرے کا لابھ مل گیا. میں نے چبا کسی کا آزادی نہیں ہے. کتنا بڑا. تو میرے بھائی یہ سب چیزیں ہیں دیکھیں آپ. تو ان کے لیے اب ایک حدیث سن لیں. آخر میں حدیث سناتا ہوں، اس کا مجموعہ نکل آئے گا بات کا. ایک صحابی تشریف لائے نبی پاک کے پاس، اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو دور بیٹھے جیسے قاعدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا واپسا نام تھا شاید ان کا رضی اللہ تعالیٰ. واپسا آگے آ جاؤ تال ہونا. تو اٹھ کے نزدیک آ گئے. آپ نے کہا اور نزدیک آؤ. تھوڑا سا آگے بڑھے اور نزدیک آ گئے. اور آگے آؤ. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں اور آگے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں. جن کے لفظ ہیں میرے اور نبی پاک کے گھٹنے شریفہ جو تھے وہ آپس میں مل گئے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اب میں ایک ساتھ اس طرح بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا بس تم سوال کچھ کرنے آیا تھا؟ کہتے یار اس میں کچھ سوال کرنے آیا تھا. تو آپ نے کہا تو سوال کرے گا میں تیرے سوال کا جواب خود ہی دے دوں. تو اس نے کہا ایسے تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ خود فرما دیں میرے سوال کا جواب. اچھا آپ نے ٹھیک ہے میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو خیر اور شر کا پوچھنے آئے. کہتے یار بالکل میں یہی پوچھنے آیا تھا خیر کیا چیز ہے اور شر کیا چیز ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے خیر اور شر کا، اچھی بری چیز کا. تو آپ سب نے پھر فرمایا کہ جواب مجھ سے لینا چاہتا ہے یا خود لینا چاہتا ہے؟ نہیں یار میں تو ایک سوال ہی ہوں. اگر میں جواب دینے چاہتا تو آپ کے پاس کیوں حاضر ہوتا؟ مجھے تو آپ سے جواب چاہیے اس کا، آپ جواب فرما دیں. تو کہنے پھر سن جواب نزدیک. آپ نے اس کے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا کہنے گا واسفا خیر اور شر جاننے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں. اللہ نے تیرے دل میں ایک مفتی بٹھا دیا ہے اور وہ تیرا قلب ہے. اس کو صاف اور ستھرا رکھ، اس کو بنا کے رکھ. خیر کا بھی پتہ چل جائے گا اور شر کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ ہے صوفیہ جو محنت کراتے ہیں.
ہر چیز اسلام کو سکھانے کے لیے دل سے تعلق ہوتا ہے انسان کے. یاد رکھیں یہ جو اب ذکر کرتے ہیں، یہ اذکار کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا دل بنتا چلا جاتا ہے الحمدللہ، جیسے جیسے کثرت ذکر آپ کریں گے کیا بنے گا؟ دل خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا. جب دل خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا تو ساری چیزیں اس میں آنا شروع ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے، اور اس ترتیب کے ساتھ آئیں گی جیسے جیسے اسلام ہے الحمدللہ، جیسے جیسے اسلام کے اندر اہمیت ہے جن چیزوں کی، وہ ساری چیزیں باری باری نکلنا شروع دل میں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے اندر چمکنا شروع ہو جائے گی. تو کیونکہ یہ زبانی تو ہے نہیں، یہ تقریروں کا مذہب تو ہے نہیں، تو ایک عمل مذہب ہے. آپ نے باتیں ساری سن لی، میں نے سنا دی، آپ نے سن لی، لیکن سننے کے بعد حسن معاشرت آ جائے گا کیا؟ حسن اخلاق آ جائے گا؟ نہیں، تب تک نہیں آئے گا جب تک دل نہیں بنے گا. جب تک دل نہیں بنے گا تو اندر کیسے آئیں گی ساری چیزیں ہمارے میں، کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ دیں، ہم لوگوں کو برا نہ کہیں، ہمیں سینس پیدا ہو جائے، اس مقام پہ چلے جائیں کہ لوگ ہمیں ایسا سمجھنے لگیں کہ ان پہ اعتبار کرو. تو جب ہوگا جب آپ کا دل بن جائے گا، دل بنے گا الحمدللہ، یہ ساری چیزیں طرف آنا شروع ہو جائیں گی، اصل اسلام آنا شروع ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ہم کثرت ذکر کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ الحمدللہ کافی سے ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، پہلی پوزیشن سے اب تک آپ کا ڈیفینیٹلی فرق پڑ گیا ہو. ڈیفینیٹلی وہ پتہ نہیں چلتا نا آدمی کو، لیکن دوسرا آدمی آپ کو بتائے گا کہ اس شخص میں تو کافی تبدیلی آ گئی ہے، بڑا رحم دل ہو گیا ہے، بڑا باتیں سنتا ہے، بڑا یہ ہے. حالانکہ اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ بھائی ہے کیا چیز. آج آپ نے حدیث سنی ہے تو آپ جانچ بھی جائیں گے یار اس کو اور ڈیولپ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ذکر کرنے والا خالی کبھی نہیں ہوتا، خالی کبھی نہیں ہو، اس میں احساس پیدا ہو جاتا ہے. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلے انسان میں اور اب کے انسان میں ضرور فرق پڑ گیا ہو. پڑا یا نہیں پڑا؟ یہ ذکر ہے. تو اور محنت کریں، ابھی محنت کریں ایسی الحمدللہ. ایک ایک چیز مجلس سے اللہ کے ذکر میں آتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں. ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن ذکر میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے انسان بن کے آخرت میں اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ واقعی تیرا اسلام خوب اسلام تھا. بس اور کوئی مقصد ہمارا نہ ہو. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں کسی مجلس میں جانا چاہیے، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. واحد اسی نیت کے ساتھ ہم یہ مجالس کو اٹینڈ کرتے ہیں، جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کوئی ہم مقصد نہیں ہے اس کا نہ ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ جتنی اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں جو آج معاشرے میں ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، کروڑوں میں سے ایک انسان آپ مجھے دکھا دیں کہ جس پہ ایک انسان کہہ دے کہ میں اس پہ اعتبار کرتا ہوں، قسم کھا کہہ دے کہ میں ساری دنیا سے زیادہ اس پہ اعتبار کرتا ہوں. اپنے گھر پہ اپنے بھائی بھی نہیں کرے گا، چاچا بھی نہیں کرے گا، ماما بھی نہیں کرے گا. یار وہ اعتبار سے کہہ دے کہ چلو جی یہ میں مکان آپ کے نام لکھتا ہوں، ایسے کرنا کہ میں 3 سال کے بعد واپس آؤں گا تو میں مکان آپ سے لے لوں گا. مجھے بتا دیں کوئی ہے جو اپنے چاچے کے نام آج انڈیا میں مکان دے دے، اور دے دے اگر یہیں بیٹھے ہوں گے بیچارے جا کے گھٹنے تنگ ہو گئے وہ کھا گیا، کہتے ہے ہی نہیں آپ یہیں پہ نہیں ہوں گے، کیسے کہتے ہے ہی نہیں، چیز تو میرا تھا جی. کہتے بڑا تنگ آ حضرت جا کے خدا کے واسطے، اب جج بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ ہم کیسے سے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ والوں کے پاس جانے کا شوق ختم ہو گیا، ذکر کا شوق ختم ہو گیا، ایک سطحی قسم کا دین ابھر آیا، اس کو ہم نے پکڑ لیا اور بس اس کو ہم انف سمجھتے ہیں. جو روح ہے اسلام کی، ہم اپنے جسم کے روح تک نہیں پہنچے. وہ روح دل ہے تو روح جو اسلام کی وہ ہم حاصل ہی نہیں کر سکے. اب پورا معاشرہ برباد ہو کے رہ گیا. باہر جو لوگ ہیں، ہم سے باہر جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان تو یہ ہے، ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، یہ کیسے مسلمان؟ اور ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کے راستے کو چھوڑ دیا. نہ ان کے پاس جائیں گے، اگر جاتے بھی تو ہزاروں اور قصے کہانی ہوتی ہیں، اور قصے کہانی. کوئی بھی خالص نیت کے ساتھ بہت کم انسان ہوگا جو یہ اس لیے جائے کہ میں اندر سے صحیح ہو جاؤں، ایک سچا مسلمان بن جاؤں، صداقت آ جائے، صدق آ جائے میرے میں، لوگ مجھ پہ اعتبار کریں، اور میں ایسا انسان بن جاؤں کہ جو ساری تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ مجھ میں جھلکنے لگے. سبحان اللہ. بہت کم لوگ ہیں، نہ کوئی عورت ہے نہ مرد. راستہ بڑا پتہ ہے، اس میں بڑے کہہ دیں گے جی اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، جی فروز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں بدعت ہو رہی ہے. اس پہ تو بڑے جھگڑے ہیں، لیکن اصل جو مفہوم ہے اس کا، صوفیزم کا، تصوف کا، یہ تزکیے کا، ذکر اذکار کا، مجالس ذکر کا، اس کی اصل میں نہیں ہم جاتے.
مقصد اصل یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ایسا جانے گا کہ ہم اس لیے ذکر اذکار کرتے ہیں، اور شیخ اس لیے ذکر بتاتا ہے کہ اندر کا یہ جو رزق بتایا نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے بتایا، واسفہ دیکھ یہ تیرا دل صحیح ہو گیا نا تو تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ برائی چیز کون سی اچھی چیز کون سی ہے، وہ خود بخود تیرے دل میں آئے گی نہیں برائی جب صاف ہوگی، اللہ آئے گی نہیں تیرے نزدیک، اور خیر جھلکتا چلا آئے گا تیرے دل کے اندر، تجھے اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے، ہر چیز اچھی تیرے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس سانپ کو پکڑوں یہ ڈنگ مارے گا یا نہیں مارے گا؟ کسی نے پوچھا؟ کیونکہ شعور ہے نا اس کا، بھائی اس سے ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے۔ جیسے ایک مومن بن جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ برائی ہے، اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ کتنے لوگ اس کے کہنا ہو ہی نہیں سکتا میں اس کے قریب جاؤں، وہ دل بن گیا نا اس کا، جیسے سانپ کے نزدیک کوئی جاتا ہے اس کا نہیں ہے برائی، تو ہے بہت بری چیز، اس کو کسی واعظ کی ضرورت نہیں، کسی چیز نہیں، کہتا یہ تو بہت بری چیز ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا بھائی، اور یار بڑا مزہ آئے گا تو آ تو صحیح یار 2 منٹ کے تو آ دیکھ کتنا تم، کہتا بھائی میرا دل ہی نہیں مانتا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا، میں کیسے ہوں یار، تم کیا ہو گئے دکین سے ہو گئے، تم 5 منٹ تمہارے ساتھ گزارو، کہتا قسم خدا کی میرا دل نہیں کر رہا، میں ضرور چاہتا، اور واقعی اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا، کیسے کرے؟ اللہ کا ذکر کا نور اترا ہے تو اچھائی آئے گی اس میں۔ اور ذرا کوئی اس کو کہہ دے کہ یار آج الحمدللہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بہت اچھے قرآن پڑھنے والے قاری ہیں، ایک عالم ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ، عالم تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بس اتنی کوئی بات کہہ دے بھاگ کے جائے گا، کیونکہ اچھائی اس کی قبول کرتے ہیں نا دل اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے یار آج مجھے یہ کام فام کرنے تھے، سب چھوڑو یار، چلو یار مجھے بھی لے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کسی نے اس کو کنوینس کیا نہیں، دل اس کو کنوینس کرتا ہے۔ جب ہمارا دل ایسے کام کرنے لگے نا فرمت جو ان کا ذکر کام کر گیا ہمارا، یہ معیار ہے ذکر کا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا دل کے اندر تو سمجھ جاؤ ذکر کام کر گیا، بس اس کو کہتے ہیں ذاکر، جو آخرت میں ذاکر اٹھے گا، جس کے دل کے اندر یہ ذکر ہوگا کہ خیر کو کھینچنے والا بھاگ کے کھینچے گا، اور شر کو چھوڑنے والا نفرت سے، نفرت ہوگی ہیٹ، جیسے پخانے سے پیشاب سے ہوتی ہے نا، غیر فطری چیز ہے نا برائی، تو اتنی نفرت ہوگی، کہتا ہے یار مجھے بو آ رہی ہے، یار پاگل ہو گئے تم، کمال کرتے ہو، بڑا لطف آئے گا، آؤ تو صحیح یار، دیکھو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، کہتا ہے یار خدا کے واسطے میں قسم کھا کرتا ہوں میرا دماغ پھٹنے والا ہے، مجھے جانے دو یار، میں نہیں بیٹھ سکتا، اس سے جان چھڑائے گا۔ کہتا ہوں مجھے مسئلے وسلے پتہ نہیں ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، لیکن میرا دل ہی نہیں کر رہا اس طرف، یار میں کہتا ہوں حلال ہے بالکل، کہتا ہے میرا دل ہی نہیں کر رہا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے دل کے اندر، سبحان اللہ، مبارک اس شخص کے ذکر قبول ہو گیا، سبحان اللہ، ذکر قبول۔ محنت ہے دوستو، ابھی تو زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، محنت کریں انشاءاللہ، میں بھی کروں آپ بھی کریں، ہاتھ میں تصویر پکڑیں، جب فارغ ہو اللہ اللہ اللہ، دل کو چمکاتے رہیں، بس دل چمک جائے، دل چمک جائے۔ یہ دیکھیں اتنی بڑی حدیث بتائی ہے، اس کو چمکا صحابی کو کہا، سب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا کریں گے ذکر، مجلس نہ چھوڑو کریں، بڑی کام کی چیزیں دوستو، اللہ کے ذکر پکڑ لو اس کو، اور یہ میری گارنٹی ہے، میری کیا پیچھے سے گارنٹی آ رہی ہے، میں نے کیا دینی گارنٹی، میں کیا دے سکتا ہوں، گارنٹی تو اللہ کے رسول دے رہے ہیں، ہم تو کرنے والے ہیں سارے، گارنٹی وہیں سے آ رہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے فرق پڑے گا۔ جس میں نے آپ خود کہہ دی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آپ ذاکر ہیں، ذکر کرتے ہیں، پہلے میں اور اب کے انسان میں بہت فرق ہوگا، دل نرم ہو گیا ہوگا، برائی سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے ڈیفینیٹلی پڑتا ہے، اور محنت شروع کر دیں اس پر الحمدللہ، نیت صحیح کر کے کہ ہم نے آخرت کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے صحیح، آخرت چاہیے کچھ نہیں چاہیے، دیکھیں آپ الحمدللہ ایسے چمک جائیں گے، بھائی کچھ نہیں، اس کے بعد اور اس سے بڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، اور اول بھی اللہ آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ، ظاہر کیا نماز اس میں بھی اللہ، باطن کیا دل کے اندر ذکر وہ بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ، سب اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کچھ نہیں، ہاں اللہ ہو بس، کچھ نہیں ہے، اور کیا چاہیے، دل ہو اس پہ اللہ کی ضرب ہو، ہاتھ میں ہو تصویر فقیروں والی، اور کیا چاہیے اس کے بعد، سبحان اللہ، ختم، اور کیا رہے گا، ختم بس، باقی تو پھر مزے ہی مزے اللہ کے فضل سے، پڑھ کر دل پہ قلب کر کے الحمدللہ، کبھی تسبیح سے کریں، کبھی مراقبہ کریں، کبھی چلتے ہوئے کریں، کبھی شعروں میں کریں، اتنے پیارے پیارے شعر نظموں میں کریں الحمدللہ، بس اللہ کو یاد کریں، اللہ کو دل میں اتار لے انسان، اللہ کو اتار لے، دل چمکا لے، سب ختم ہو جائیں گی چیزیں۔